أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. آج 8ویں پارے کا خلاصہ بیان ہوگا. مشرکین مکہ نے اللہ کے نام کی قسمیں کھا کے کہا کہ اگر کوئی معجزہ ظاہر ہو تو ہم ایمان لے آئیں گے، یعنی جیسا معجزہ ہم چاہتے ہیں ویسا معجزہ ہمیں دکھا دیں، ہم ایمان لے آئیں گے. اس پہ بعض صحابہ نے بھی یہ کہا کہ اللہ کرے کہ معجزہ ظاہر ہو اور یہ ایمان لے آئیں. اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ معجزات اللہ کے اختیار میں ہیں اور تمہیں شعور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اگر سارے معجزات دکھا بھی دے تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ فرماتے ہیں اگر ہم ان کی طرف فرشتے بھیج دیں یا مردہ لوگوں سے ان کی بات کروا دیں یا ہر قسم کی چیز ان کے سامنے لے آئیں تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اسی طرح ہر نبی کے لیے ہم نے جنات میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی دشمن بنائے تھے، اور یہ دشمن ایک دوسرے کو باتیں بتاتے اور ملمہ سازی کر کے یعنی مرچ مسالہ لگا کر یہ آگے باتیں کرتے اور لوگوں کو دھوکہ دیتے. جو نجومی قسم کے لوگ ہوتے تھے جنات ان کو جا کے باتیں بتاتے، اور جنہوں نے جن قابو کر رکھے تھے وہ جنات کو بتاتے. تو دونوں طرف کے جو کافر لوگ ہیں وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ کیا یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو ہم فیصل مان لیں، حکم یعنی جج مان لے، حالانکہ اللہ وہ ہے جس نے کتاب اتاری ہے، مفصل کتاب ہے، اور اہل علم لوگ یعنی یہودی اور عیسائی بھی جانتے ہیں کہ انہ منزل من ربک، کہ یہ قرآن کریم آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اور اللہ کی بات سچی ہو گئی. جو کچھ اللہ نے فرمایا وہ سچ، اور جو اللہ نے واقعات بتائے وہ سارے سچے، اور جن باتوں کا حکم دیا ہے کہ یہ کرو اور جن باتوں سے روکا ہے کہ یہ نہ کرو وہ سب عدل پر مبنی ہیں. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کا یہ حکم جو ہے یہ بڑا ظالمانہ حکم ہے، عدل پر مبنی ہے سب کچھ. پھر مشرکین مکہ نے ایک اعتراض کیا کہ جس جانور کو تم چھری سے خود ذبح کرتے ہو اسے حلال سمجھ کر کھا جاتے ہو، اور جو جانور اللہ کے حکم سے مر جائے تو اسے حرام کہتے ہو، یعنی اللہ مارے تو حرام، تم خود مارو تو حلال. یہ انہوں نے ایک اعتراض کیا. اللہ نے اس پہ فرمایا کہ جس جانور پر اللہ کا نام لیا جائے اور اسے ذبح کیا جائے وہ تم کھا لو، اور جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے تم نے نہیں کھانا. بس یہ اللہ کا حکم ہے. ہم اس پہ اپنی مرضی نہیں کرتے. کافروں کو جواب مسلمانوں کی طرف سے یہ ہے کہ ہم تو رب کے حکم کے پابند ہے. رب نے کہا ہے کہ جو جانور خود بخود مر جائے وہ تمہارے لیے حرام، اور جس کو تکبیر پڑھ کے تم ذبح کر لو وہ تمہاری حلال. تو ہم اپنے عقل کے پیچھے تو نہیں چلتے، ہم تو رب کے حکم پہ چل رہے ہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص وہ ہے جو مردہ تھا یعنی کافر تھا، ہم نے اسے زندگی دی یعنی اسے ایمان دیا، اور پھر وہ ایمان کی روشنی لے کر لوگوں میں پھر رہا ہے. مومن ہے، لوگوں میں پھر رہا ہے، چل پھر رہا ہے. کیا وہ شخص کہ جو اندھیروں میں بھٹک رہا ہے وہاں سے نکلنا بھی نہیں چاہتا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ ایک اندھیروں میں بھٹک رہا ہے کلمہ بھی نہیں پڑھتا، اور ایک وہ ہے جو اندھیروں سے نکل آیا ہے کلمہ پڑھ کے ایمان کی روشنی لے کر لوگوں میں پھر رہا ہے. دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ابو جہل نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ میں اس وقت تک کلمہ نہیں پڑھوں گا جب تک وہ فرشتہ میرے پاس نہ آئے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے. یعنی سیدنا جبریل علیہ السلام وحی لے کر
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو ابو جہل کہنے لگا کہ وہی فرشتہ میرے پاس بھی آئے اور مجھے آ کے کہے کہ اس کا کلمہ پڑھ دے تب میں پڑھوں گا. یہ اس نے کہا. اس پہ اللہ نے فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ کس کے پاس ہم نے فرشتہ بھیجنا ہے. اور یہ جو لوگ ہیں یہ اللہ کی نظر میں ذلیل ہونے والے ہیں اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کو سخت عذاب دیا جائے گا. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جس کو ہدایت دینے کا ارادہ کرتے ہیں اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. یعنی اسلام کے اعمال پر عمل کرنا اسے بہت آسان لگتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہتے ہیں اس کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں. اسے یوں لگتا ہے کہ جیسے میں آسمان کی طرف اچھالا گیا ہوں، جس طرح بچے کو اچھالے تو خوف زدہ ہو جاتا ہے، تو اس طرح وہ سمجھتا ہے کہ میں آسمان کی طرف چڑھ رہا ہوں. اتنی مشقت اسے لگتی ہے. پھر صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کوئی نشانی بتائیں کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اس کا سینہ دین کے لیے کھل چکا ہے. آپ نے فرمایا جسے آخرت کی فکر ہو سمجھ لو کہ اس کا سینہ اللہ نے ہدایت کے لیے کھول دیا ہے، اور جو آخرت کی فکر نہ کرتا ہو تو سمجھ لو کہ اس کا سینہ تنگ ہے، وہ ہدایت کے راستے پہ نہیں چل رہا. پھر قیامت کے اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کریں گے، انسانوں کو بھی جنات کو بھی، اور وہاں اللہ تعالیٰ سوال کریں گے اے جنوں اور انسانوں الم یأتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے ہمارے رسول نہیں آئے تھے؟ کیا انہوں نے میری آیات تمہیں نہیں سنائی تھی؟ کیا انہوں نے قیامت سے تمہیں ڈرایا نہیں تھا؟ یہ سارے کافر کہیں گے کہ شہدنا علی انفسنا، ہم اپنے ہی خلاف گواہی دیتے ہیں کہ واقعی یہ سب کچھ ہوا تھا، لیکن ہمیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں رکھا. یعنی ہم دنیا کے چکر میں اتنے مصروف رہے کہ اللہ کی آیات کو ہم نے سنا ہی نہیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، آپ کا رب غنی ہے، بے پرواہ ہے، کسی کا محتاج نہیں، لیکن اس کے باوجود بڑا مہربان ہے. ذو رحمہ، بڑا مہربان. یہ ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ انسانوں تم اس طرح کے نہ بننا کہ تم لوگوں پہ ظلم کرو، تم تو قدم قدم پر محتاج ہو. اللہ جو کسی کا محتاج نہیں وہ اتنا مہربان ہے تو تمہیں بھی تو مہربان ہونا چاہیے. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تم سب کو لے جائیں اور دوسری قوم کو لے آئیں، اور جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے وعدہ پورا ہوگا، اور کافر کبھی بھی اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے. مشرکین مکہ کی چند رسموں کا ذکر ہے. ایک رسم تو ان کی یہ تھی کہ کھیتی یعنی غلہ وغیرہ آیا اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے. کہتے یہ ڈھیری اللہ کے نام کی، یہ ڈھیری بتوں کے نام کی، اور یہ ہماری اپنی. اب جہاں وہ 2 ڈھیریاں رکھی ہوئی ہیں کہ یہ بتوں کے نام کی اور یہ اللہ کے نام کی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بتوں والی ڈھیری میں سے کچھ دانے ادھر آ جاتے تو فوراً واپس کرتے کہیں ہمارے بت ناراض نہ ہو جائیں، اور اللہ والی ڈھیری میں سے اگر کچھ دانے ادھر آ جاتے تو واپس نہ کرتے. کہتے اللہ کو کون سی ضرورت ہے؟ اور اس پہ ہم غور کریں کہ ہمارا اپنا مزاج بھی تو یہی ہے کہ ہم اتنے رسم و رواج میں کھب چکے ہیں کہ برادری والے ناراض نہ ہوں، اللہ ناراض ہوتا تو ہو جائے. آپ دیکھیں شادی بیاہ پر اپنی پگڑیاں اتار کر جوتوں پہ رکھ دیتے ہیں، قدموں میں رکھ دیتے ہیں، تیری مہربانی ہماری ناک کٹ جائے گی تو آ جا شادی میں. کوئی مامے کو منا رہا ہے، کوئی چاچے کو منا رہا ہے، کوئی تائے کو منا رہا ہے، لیکن نمازیں چھوڑ رہے ہیں، ڈھول باجے بجا رہے ہیں. اللہ ناراض ہوتا تو ہو جائے، اس کی پرواہ کوئی نہیں، لیکن لوگ ناراض نہ ہوں. یہی تو مشرکین مکہ کا حال تھا. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ مثلا جانور ہے، اس جانور کے بارے میں کہہ دیتے کہ اسے کوئی نہیں کھائے گا، اور یہ جانور اس پر سفر بھی حرام ہے اور اس کا گوشت بھی حرام، بخود ہی کہہ دیتے. اور پھر بعض دفعہ یوں کہتے کہ یہ جو جانور ہے اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اگر وہ مذکر ہوا یعنی بکری کے پیٹ میں بکرا ہوا تو اسے صرف مرد کھائیں گے، عورتیں نہیں کھائیں گی. اور اگر مردہ بچہ پیدا ہو گیا تو پھر مرد بھی کھائیں گے، عورتیں بھی کھائیں گی. یہ اب عجیب رسم و رواج بنا رکھے تھے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں
جو جہالت کی وجہ سے اولاد کو بھی قتل کرتے ہیں اور اللہ کے رزق کو اپنی مرضی سے حرام قرار دیتے ہیں۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائیں اور ساتھ حکم دیا کہ جب پھل پک جائے اور تم اسے جب توڑو تو اس کا حق ادا کرو۔ پھل کے توڑنے کا حق ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عشر ادا کرو، چاہے وہ پھل ہو، چاہے سبزی ہو، اور چاہے وہ غلہ ہو۔ جب بھی اٹھانا ہے، جتنا بھی نکلا اس میں عشر جو ہے وہ ادا کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال کیا کہ دیکھو 8 قسم کے جانور ہیں، مثلا بھیڑ ہے، دمبا ہے، بکرا ہے اور بکری ہے، 4 یہ ہو گئے۔ اسی طرح اونٹ اور اونٹنی ہے، گائے اور بیل ہے۔ اب ان 8 میں سے بتاؤ کہ جو مذکر ہیں وہ حرام ہیں یا جو مؤنث ہیں وہ حرام ہیں؟ ہمیں بتاؤ، کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ اب یہ کیا جواب دیں گے؟ کوئی جواب نہیں دیں گے۔ اگر بالفرض یہ کہہ بھی دیں تو آپ ان سے پوچھئے کیا تم اس وقت وہاں موجود تھے جب اللہ ان جانوروں کو حرام قرار دے رہا تھا؟ تو تم تو موجود نہیں تھے۔ اللہ کے حکم تو نبی کے ذریعے آتے ہیں، تمہارے ذریعے تو نہیں آتے، تو پھر نبی کی بات مانو، تم لوگوں کو کیوں گمراہ کرتے ہو؟ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اسی طرح گائے اور بکری ان کی جو چربی تھی وہ یہودیوں پر حرام کر دی تھی۔ ہاں، جو ہڈی کے ساتھ چربی لگی ہو اس کے کھانے کی اجازت تھی، لیکن اس کے علاوہ باقی چربی کی اجازت نہیں تھی۔ اللہ کہتے ہیں یہ ہم نے اصل میں ان کو سزا دی تھی ان کی بغاوت کی وجہ سے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ پریشان نہ ہو، آپ یوں کہہ دیں ربکم ذو رحمت واسعہ، تمہارا رب بہت رحمت والا، بہت وسعت والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مشرک یوں کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا ہم شرک نہ کرتے، نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، نہ ہم ان چیزوں کو حرام قرار دیتے۔ یعنی مشرک یہ سمجھتا تھا کہ جب میں کسی بت کے سامنے جھکتا ہوں تو اللہ ڈنڈا مار کے مجھے روکتا نا کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ سمجھتے تھے۔ اور جب میں کسی چیز کو حرام کہہ رہا ہوں تو اللہ میری زبان کو روک دیتا، میں حرام نہ کہہ سکتا۔ یہ مشرکین مکہ کا ذہن تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اس طرح کے فیصلے نہیں کرتا، اللہ نبیوں کے ذریعے سے دونوں راستے دکھا دیتا ہے کہ یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، اب تمہاری مرضی ہے کہ تم کس راستے پہ چلتے ہو۔ پھر 3 آیات میں 10 احکام بیان ہوئے جن کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہے کہ میں نبی کی وصیت دیکھ لوں اور وصیت بھی وہ جس پہ نبی کی مہر لگی ہو، وہ ان 3 آیات کو پڑھ لے۔ اور حضرت عبداللہ بن سلام اور کعب بن احبار فرماتے ہیں کہ یہ 3 آیات جو ہیں یہ پوری تورات کا خلاصہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں ان سے کہو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ نے کیا کیا چیزیں حرام کی۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک حرام ہے۔ وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اگر برا سلوک کرو گے تو تم ناکام ہو جاؤ گے۔ اور اولاد کو غربت کے ڈر سے قتل نہ کرنا، تمہارے رازق بھی ہم ہیں، تمہاری اولاد کے رازق بھی ہم ہیں، تمہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں اور تمہاری اولاد کو بھی رزق ہم دیتے ہیں۔ بے حیائی کے کام کے قریب بھی نہ جانا، نہ ظاہری بے حیائی نہ باطنی بے حیائی۔ ظاہری بے حیائی کا مطلب یہ ہے کہ جسم سے برے کام کرنا، یہ ظاہری بے حیائی ہے، اور باطنی بے حیائی کا مطلب ہے کہ دل میں بری باتیں سوچنا۔ بعض علماء نے لکھا کہ ظاہری بے حیائی کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے غلط کام کرنا، اور باطنی بے حیائی کا مطلب یہ ہے گھر میں چھپ کر بے حیائی کا کام کرنا۔ تو اللہ نے دونوں قسم کے گناہوں سے منع کیا ہے۔ پھر فرمایا کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا، یتیم کا مال نہیں کھانا، جب وہ جوان ہو جائے اس کا مال اس کے حوالے کرو، اور ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، صحیح ناپنا ہے اور صحیح تولنا ہے، اور جب تم کوئی بات کرو تو انصاف کے ساتھ بات کرو، چاہے وہ تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور جو وعدہ کر لو اس وعدے کو پورا کرو۔ یہ ساری باتیں ذکر کر کے اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے میرا صراط مستقیم، یہ ہے میرا سیدھا راستہ، بس اس پہ چلنا، اس سے ہٹ کر جو راستے ہیں ان پہ نہ چلنا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو قرآن کریم ہم نے نازل کیا، یہ بڑی برکتوں والا ہے، اس قرآن پر عمل کرو۔ اور قرآن کیوں نازل کیا؟
فرمایا کہ مشرکین مکہ یہ نہ کہیں کہ پہلی 2 امتوں پر کتابیں اتری تھی، ہم پر نہیں اتری تھی۔ یہ بہانہ نہ کر سکے کہ یہودیوں کو تورات ملی، عیسائیوں کو انجیل ملی، ہمارے پاس تو کتاب ہی کوئی نہیں تھی، تو ہم کیسے عمل کرتے؟ اور یا وہ یوں کہتے کہ اگر ہمیں کتاب ملتی تو ہم یہودیوں اور عیسائیوں سے زیادہ اس کتاب پر عمل کرتے۔ ان کے یہ دونوں بہانے ختم کرنے کے لیے اللہ نے قرآن کریم نازل کر دیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس انتظار میں ہیں کہ فرشتے ان پر آئیں یا تیرا رب آئے یا تیرے رب کی بعض نشانیاں آئیں۔ یاد رکھو جس دن تیرا رب آئے گا نا، یعنی عذاب آئے گا، اس دن لوگ ایمان لائیں گے لیکن ان کا ایمان فائدہ نہیں دے گا، اور اس سے پہلے جو ایمان والے تھے اور وہ توبہ نہیں کر رہے تھے، عذاب آنے کے بعد توبہ کر رہے ہیں تو ان کی توبہ بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا ہم اسے 10 گنا ثواب دیں گے، یعنی نیکی ایک کرے گا لیکن 10 کا ہم ثواب دیں گے، اور جو ایک گناہ کرے گا تو اس کو سزا ایک ہی گناہ کی دیں گے، اس میں ہم اس کا سزا کو بڑھائیں گے نہیں۔ اس لیے یہ مسئلہ ذہن میں رہے کہ معراج کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں دی گئیں کہ 50 نمازیں آپ کی امت پر فرض ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو دنیا سے ہو کے آیا ہوں تو یہ نمازیں زیادہ ہیں، لوگ نہیں پڑھ سکیں گے۔ آپ تشریف لے جاتے رہے، 9 چکر لگائے، 45 نمازیں معاف ہو گئیں تو 5 رہ گئیں۔ ادھر اللہ کا حکم یہ بھی ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، ہمارے فیصلوں کو، ہمارے قوانین کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ تو اب کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے کہ پہلے 50 نمازیں تھی اب 5 رہ گئیں، تو پھر قانون تو بدل گیا نا۔ اللہ کہتا نہیں، ہمارا قانون نہیں بدلا، ہم نے تمہیں ریلیف دیا ہے، سہولت دی ہے کہ پڑھو گے 1 ہم اس کو 10 گنیں گے، دن میں 5 پڑھو گے ہم 50 ہی گنیں گے۔ یہ تو رعایت دی ہے اللہ نے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام سے کہ ان سے کہیے کہ ان صلاتی و نسکی، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب اللہ کے لیے ہے، یعنی میں نماز پڑھتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، قربانی کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، زندگی گزار رہا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور میری موت آئے گی تب بھی اللہ کی رضا کے لیے آئے گی۔ لا شریک لہ، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اور مجھے حکم دیا گیا کہ سب سے پہلا مسلمان میں بنوں۔ نبی سب سے پہلا مسلمان ہوتا ہے، کیونکہ نبی پر جب وحی آتی ہے تو وہ نبی وحی کو تسلیم کرتا ہے پھر آگے دعوت دیتا ہے، تو سب سے پہلے نبی نے تسلیم کیا تو سب سے پہلا مسلمان نبی خود ہوا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں زمین میں اپنا نائب بنایا، اور دنیا میں بعض لوگوں کو بعض پر فضیلت دے دی، درجے الگ الگ کر دیے، کوئی عوام ہے، کوئی حکمران ہے، کوئی والدین ہیں، کچھ اولاد ہے، کوئی استاد ہے، کوئی شاگرد ہے، تو یہ الگ الگ درجے بنا دیے۔ لیبلوکم فیما آتاکم، اللہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ تمہیں جس درجے میں رکھا ہے تم اس درجے پہ دین کو مکمل عمل میں لاتے ہو یا نہیں لاتے۔ یہ ہے، اگر بادشاہ ہے تو بادشاہ سے پوچھا جائے گا، غریب ہے تو غریب سے پوچھا جائے گا، لیکن غریب سے بادشاہت والا سوال نہیں ہوگا، جس کو جس حال میں رب نے رکھا ہے اس حال سے حساب ہوگا۔ ان ربک سریع العقاب، آپ کا رب بہت جلد پکڑنے والا ہے، اور معاف کرنے پہ آئے تو بہت جلد معاف کر دیتا۔ سورہ اعراف کا آغاز ہو رہا ہے، الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی اللہ ہی کو معلوم ہیں۔ کتاب انزل الیک، یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی، لہٰذا آپ اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو تبلیغ کریں، ایمان والوں کو نصیحت کریں، لیکن اس تبلیغ کے بعد آپ اپنے سینے میں گھٹن محسوس نہ کریں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے تھے، کافر مانتے نہیں تھے، تو آپ کے سینے میں گھٹن ہوتی تھی۔ بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ اتنے غمزدہ ہوتے تھے کہ آپ کے سینے سے یوں آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا ابل رہی ہو، کیونکہ آپ تو چاہتے تھے کہ ایک ایک بندہ جو ہے وہ جنت میں چلا جائے۔ اس پہ اللہ نے فرمایا کہ آپ کا کام تبلیغ ہے، تبلیغ کے بعد آپ اپنے اوپر کیوں مشقت کرتے ہیں، اپنے سینے میں گھٹن کیوں محسوس کرتے ہیں؟ فرمایا اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے اس پر عمل کرو، اور اللہ کے علاوہ دوسروں کی باتوں پر عمل مت کرو۔
پھر اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا اور جن کی طرف رسول آئے تھے ان سے بھی پوچھا جائے گا، اور پھر ہم اپنے علم کے مطابق فیصلہ بھی کریں گے، کیونکہ ہم غائب تو نہیں تھے، ہمیں تو پتہ ہے کہ رسول نے کیا کہا اور تم نے کیا جواب دیا۔ والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن ترازو لگے گا، ایمان اور کفر تولا جائے گا، پھر دوبارہ ترازو لگے گا، نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی۔ بعض لوگ انکار کرتے ہیں کہ جی یہ ترازو والی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، کیسے تولی جائیں گی؟ وہ تو اب سائنس ثابت کر رہی ہے کہ ہر چیز تولی جا سکتی ہے۔ اب تو وہ الفاظ اس کو بھی گن لیتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے اتنے الفاظ بولے ہیں، آواز کا لیول بھی چیک ہو جاتا ہے، جسم کا ٹمپریچر بھی چیک ہو جاتا ہے، ہوا کس رفتار سے چل رہی، کتنی چلی، بارش کتنی ہوئی، گیس کا میٹر، پانی کا میٹر، ہر چیز کا میٹر آ گیا۔ تو اگر مخلوق ایسے میٹر بنا سکتی ہے تو کیا اللہ نہیں بنا سکتا کہ ایسا ترازو لگائے جس میں ایمان اور کفر تولا جائے؟ پھر اللہ فرماتے ہیں فمن ثقلت موازینہ، جس کے نیک عمل وزنی ہوں گے وہ کامیاب ہوگا، اور جس کے نیک عمل ہلکے رہے وہ ناکام ہوگا۔ یہاں سے یہ بات ہمیں ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ قیامت کے دن گنتی نہیں ہوگی کہ نیکیاں کتنی ہیں، گنتی نہیں ہوگی، ہم گنتی کے چکر میں پڑے رہتے ہیں۔ وہاں تو وزن ہوگا، ہو سکتا ہے کہ میری 1,00,000 نیکی کا وہ وزن نہ ہو جو کسی دوسرے کی ایک نیکی کا وزن ہو جائے، اور وزن پیدا ہوتا ہے اخلاص کے ساتھ۔ اللہ کی رضا کے لیے جو کام کریں گے بظاہر وہ چھوٹا سا کام ہوگا، لیکن اللہ اس میں وزن پیدا کر دے گا، اور جو دنیا کے دکھلاوے کے لیے کر رہے ہیں اس میں وزن ہی پیدا نہ ہو۔ جس طرح ہمارے یہاں اکثر ہوتا ہے، جی مولوی صاحب کو بلاؤ جی دعا کروا دیں جی، اب گھر چلے گئے مولوی صاحب، اب آگے لسٹ رکھ دیں گے کہ 1,00,000 دفعہ کلمہ پڑھا ہے، اتنے قرآن پڑھے ہیں، اتنا درود پاک پڑھا ہے، اتنا فلاں۔ کس کو بتا رہے ہو بھائی؟ کس کو بتا رہے ہو؟ اللہ کو تو پتہ ہے، یہ دنیا کو دکھانا چاہتے ہو کہ ہم نے بہت کچھ پڑھ لیا، ہو سکتا ہے نہ قبول ہو، اور ہو سکتا ہے کہ بندہ جو وہاں آیا ہی نہیں اس نے اتنے اخلاص سے کلمہ پڑھ کے ایصال ثواب کیا ہو کہ اس کے ایک دفعہ کلمہ پڑھنے سے اس کی مغفرت ہو جائے۔ اصل چیز اخلاص ہے، اور یہ وزن ہوگا، گنتی نہیں ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا کہ ہم نے ان کو پیدا کیا، فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے۔ پھر اللہ نے اس سے پوچھا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، جب تجھے حکم دیا تھا تو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا اے اللہ میں آدم سے بہتر ہوں، کیونکہ آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے، آدم کو مٹی سے بنایا۔ اللہ فرمایا نکل جائے یہاں سے، جنت میں رہے اور تکبر کرے تو بڑا ذلیل ہے، یہاں سے نکل۔ اب وہ نکل رہا ہے جنت سے تو ساتھ ہی کہتا ہے یا اللہ ایک دعا تو میری مان لے کہ مجھے زندگی قیامت تک کی دے دے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے جا انک من المنظرین، تجھے قیامت تک کی زندگی دے دی۔ اب وہ نافرمان ہے، کافر ہو چکا ہے، اور کافر کہہ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے زندگی قیامت تک دے دے، فوراً دعا قبول ہو گئی، زندگی قیامت تک کی مل گئی۔ تو دعا کا جلدی قبول ہو جانا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ بڑا نیک آدمی ہے۔ ہمارے ہاں لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں کہ جس کی دعا جلدی قبول ہو جائے کہتے ہیں بڑا نیک آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے۔ بعض تو کہتے ہیں بڑی پہنچی سرکار ہے کہ فوراً دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو سب سے زیادہ پہنچی سرکار تو پھر شیطان ہے کہ ادھر کھڑے کھڑے دعا مانگ رہے اور قبول ہو رہی ہے، اور اسی لیے لوگ پھر کافروں کے پاس بھی جاتے ہیں۔ ہمارے مسلمان بہت بڑی تعداد میں چرچوں میں جانا شروع ہو گئے ہیں کہ جی وہاں ان کا پادری دعا کرتا ہے بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یہ اپنے ایمان کو ضائع کر رہے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ موت آ جائے گی، مرنا تو ہے، ایمان تو اپنا بچانا چاہیے۔ کیوں ہم کسی کافر سے جا کے دم کروائیں، کسی کافر سے جا کے دعا کروائیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں۔ بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم تو بڑا عرصہ یہ سمجھتے رہے کہ آپ نبی کے خاندان سے ہیں، کیونکہ نبی گھر آنا جانا بہت زیادہ تھا، ہم تو اہل بیت میں سے سمجھ رہے تھے۔ ان کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ عنہا، ان کی آنکھ میں تکلیف ہوئی تو بڑی درد تھی، تو ان کو کسی عورت نے کہا کہ فلانا یہودی دم کرتا ہے، اس سے دم کروا لو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے شوہر سے پوچھوں گی پہلے۔ تو عبداللہ بن مسعود سے پوچھا، انہوں نے کہا ہرگز نہیں جانا۔ انہوں نے کہا میں نے دم ہی کرانا ہے، میں کون سا اس کا مذہب اختیار کر رہی ہوں؟
آپ نے پھر پوری تفصیل سمجھائی. فرمایا دیکھو یہ شیطانی چکر ہے, شیطان تمہاری آنکھ میں انگلی مارتا ہے, اس سے تکلیف ہوتی ہے. اب شیطان یہ وسوسے ڈال رہا ہے کہ یہودی کے پاس جاؤ. اب جب تم یہودی کے پاس جاؤ گی وہ دم کر دے گا, شیطان پیچھے ہٹ جائے گا, اب وہ انگلی نہیں مارے گا. اب 15-20 دن مہینہ گزرے گا تو تم تو سمجھو کہ وہاں سے شفا ملی تھی, اب شیطان پھر انگلی مارے گا, اب فوراً تمہارے ذہن میں آئے گا اسی سے دم کراؤں, پہلے بھی اسے شفا ملی تھی. تو وہ انگلیاں مارتا رہے گا, تم اس سے دم کرواتی رہو گی, پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ کافروں کی محبت تمہارے دل میں آ جائے گی. اس لیے تکلیف برداشت کر لیں, لیکن کسی کافر کے پاس جا کر دم وغیرہ دعا وغیرہ یہ نہیں کروانا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب شیطان کو نکالا گیا تو شیطان نے چیلنج دیا کہ اے اللہ میں تیرے ان بندوں کے آگے بھی آؤں گا, پیچھے بھی آؤں گا, دائیں بھی آؤں گا, بائیں بھی آؤں گا, چاروں طرف سے حملے کروں گا, اور کیا کروں گا؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, اے اللہ تو اکثروں کو ناشکرا پائے گا. شیطان کی محنت یہ ہے کہ اللہ کے بندے ناشکرے ہو جائیں, یہ شیطان کی محنت ہے, اور اللہ چاہتے ہیں کہ بندے میرا شکر ادا کیا کر. اب جب ہم ناشکری کرتے ہیں تو شیطان خوش ہوتا ہے, اور جب ہم کہتے ہیں نا اللہ کا بڑا شکر ہے, جس حال میں بھی ہے اللہ کا بڑا شکر ہے, پھر اللہ خوش ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں تاکہ رب خوش ہو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو, ان کی بیوی کو کہا کہ اس جنت میں رہو, جہاں سے جی چاہے پھل کھاؤ, لیکن ایک درخت سے منع کر دیا تھا. پھر شیطان نے وسوسہ ڈالا, اور وسوسہ ڈال کر ان سے کہنے لگا کہ اللہ نے اس درخت سے منع اس لیے کیا تھا کہ اس کا پھل کھانے سے کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ, یا اس کا پھل کھانے سے تم ہمیشہ جنت میں نہ رہ جاؤ, اور قسمیں کھانے لگا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں. یوں اس نے دھوکہ دیا. جو ہی انہوں نے وہ پھل کھایا تو جنت کا لباس اتر گیا, دونوں میاں بیوی ننگے ہو گئے. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اب وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ, جنت کے درختوں کے پتے توڑ کر اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے. بہرحال پھر اللہ نے دونوں کو دنیا میں بھیج دیا. اب آدم علیہ السلام ہندوستان کے علاقے میں آئے, اور ان کی بیوی حضرت حوا جو تھی وہ سعودی عرب کا جو شہر جدہ ہے وہاں پر اللہ نے اتارا. اسی وجہ سے اس کو جدہ کہتے ہیں, اس شہر کو, کیونکہ عربی میں نانی کو بھی جدہ کہتے ہیں, دادی کو بھی جدہ کہتے ہیں. تو حضرت حوا جو ہیں وہ ساری کائنات کی نانی بھی ہیں, دادی بھی ہیں, تو اس لیے اس شہر کا نام جدہ رکھا گیا. اب دونوں چلتے رہے, کدھر جانا ہے کوئی پتہ نہیں, چلتے جا رہے ہیں, روتے جا رہے ہیں. اچانک کیا ہوتا ہے, دونوں میدان عرفات میں مل جاتے ہیں, دونوں کا ملاپ وہاں ہو گیا. اب دونوں نے میدان عرفات میں وہاں جو جبل رحمت ہے وہاں بیٹھ کر دعا مانگی کہ ربنا ظلمنا انفسنا, اے اللہ ہم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا, اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا یا ہم پر رحم نہ کیا تو ہمارا تو نقصان ہو جائے گا. یہ دعا مانگی, اور اس دعا کے ساتھ ساتھ وسیلہ بھی دیا. اہل سنت والجماعت کے نزدیک وسیلہ دینا جائز ہے, مستحب ہے, لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ وسیلے کے بغیر دعا قبول نہیں ہوگی. وسیلے کے بغیر بھی اللہ دعا قبول کرتا ہے, وسیلے کے ذریعے بھی اللہ دعا قبول کرتا ہے. تو آدم علیہ السلام نے ساتھ یہ کہا, اے اللہ آپ کو آپ کے محمد کا واسطہ مجھے معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ کو سب پتہ تھا, وہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ نے فرمایا آدم ابھی تو میں نے محمد کو پیدا ہی نہیں کیا, تو آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ آپ نے جب میرا جسم بنایا اور اس میں روح پھونکی تو جب میں زندہ ہو کے کھڑا ہوا تھا تو آپ کے عرش پہ میں نے لکھا ہوا پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ یہ محمد کوئی عظیم ہستی ہیں جن کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ لکھا. اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم آپ صحیح سمجھے ہو, اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا تو کائنات کی کسی چیز کو پیدا نہ کرتا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اللہ تعالیٰ نے لباس کا ذکر فرمایا کہ اے آدم کی اولاد لباس پہنا کرو. 3 قسم کے لباس ہیں. ایک مختصر ہوتا ہے جس سے سطر کو ڈھانپا جاتا ہے. مرد کا سطر ناف سے لے کے گھٹنے تک, ناف بھی نظر نہیں آنی چاہیے, گھٹنا بھی نظر نہیں آنا چاہیے, اتنا جسم ڈھانپنا یہ فرض ہے مرد کے لیے. اگر گھٹنا نظر آتا ہے تو مرد گناہگار ہے, اگر ناف نظر آتی ہے تو تب بھی مرد گناہگار ہے. عورت کے لیے پورا جسم ڈھانپنا یہ اس کا سطر ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں دوسری قسم لباس کی ہے وریشا, کہ پورا لباس انسان پہنتا ہے, اس سے خوبصورتی لگتی ہے, اچھا لباس پہنتے ہیں انسان خوبصورت لگتا ہے. اور تیسرا لباس ہوتا ہے تقویٰ کا, کہ انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے.
اور اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین لباس یہ تقوی والا لباس ہے۔ مشرکین مکہ کی ایک اور عجیب رسم یہ تھی کہ جب وہ بیت اللہ کا طواف کرنے جاتے تو وہ کپڑے اتار دیتے تھے، ننگے طواف کرتے تھے۔ پھر ان سے پوچھا جاتا کہ ایسا تم کیوں کرتے ہو؟ تو وہ کہتے تھے ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے، اور دوسرا اللہ نے ہمیں ایسا حکم دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، کیوں اللہ پر الزام لگاتے ہو؟ پھر اگر کوئی ان سے پوچھتا کہ اس کی وجہ کیا ہے تو وہ کہتے جن کپڑوں کو پہن کر ہم نے گناہ کیے ہیں ان کپڑوں کو پہن کر اللہ کے گھر کا طواف کریں ہمیں شرم آتی ہے۔ یعنی ان گندے کپڑوں میں، حالانکہ دھو لیے پاک ہو گئے، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں جی ان کپڑوں میں ہم نے گناہ کیے ہیں لہٰذا ان کپڑوں کو پہن کر طواف نہیں کریں گے۔ ہمارے ایک دوست عالم کہا کرتے تھے کہ اپنے جسم کو بھی کاٹ دیا کرو نا، ہاتھ سے گناہ کیا تھا تو ہاتھ کاٹ کے جا کے طواف کرو، کہ اس ہاتھ کو لے کر میں کیسے طواف کروں جس سے گناہ کیے ہیں۔ اپنی آنکھیں بھی نکال لیا کرو طواف سے پہلے کہ ان آنکھوں سے میں نے گناہ کیے ہیں، ان کو ساتھ لے کر میں کیسے طواف کروں۔ یہ صرف ہیلے بہانے ہیں ان کے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے آدم کی اولاد جب نماز پڑھنے لگو تو خذوا زینتکم، اچھا لباس پہن کے آؤ، نماز کے لیے اچھا لباس پہنو۔ آج ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ کہیں فنکشن پہ جانا ہو تو لباس اچھا، لیکن مسجد میں نماز پڑھنے آئیں تو وہی رات والا سلیپنگ سوٹ، کام کر رہے ہیں تو وہی کام والا لباس پہن کے آ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے جب کپڑوں میں سے بدبو آتی ہے تو اللہ کے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، وہ بڑے نازک طبیعت والے ہیں، ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اس لیے نماز کے لیے لباس اچھا رکھو، وہ پہنو اور خوشبو لگا کے پھر نماز پڑھنے آؤ۔ پھر اللہ کہتے ہیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو لیکن فضول خرچی نہ کرو، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ پھر اللہ نے قیامت کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کے دن چونکہ گروہ بنائے جائیں گے، جماعتیں بنائی جائیں گی، ایک جماعت گئی جہنم میں، اب بعد میں دوسری جا رہی ہے۔ اب ایک جماعت جو پہلے جہنم میں چلی گئی وہ بعد والوں سے کہے گی کہ تم نے ہم سے نصیحت نہیں پکڑی، تم بھی ہمارے پیچھے چلتے رہے، وہ ان کو لعنت کریں گے۔ اور یہ بعد والے پہلے والوں سے کہیں گے ہماری بدبختی تھی کہ تمہارے پیچھے چلے، ہم تمہیں چھوڑ دیتے، آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کریں گے۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ ایک دوسرے کو ملامت نہ کرو، عذاب تو سب کو برابر ملے گا۔ اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور تکبر کیا لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے، کیونکہ جب کسی انسان کی روح نکلتی ہے تو فرشتے وہ روح لے کر آسمان پہ جاتے ہیں، پہلے آسمان پہ وہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور اوپر کے فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے، وہ بتاتے ہیں فلاں ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں علاقے کا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں یہ گناہ گار ہے، اس کو لے جاؤ، اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے۔ پھر وہ فرشتے نیچے آتے ہیں، ساتوں زمینوں سے نیچے ایک مقام ہے جس کو ہم تحت الثری کہتے ہیں، بالکل آخری کنارہ، وہاں پر ایک دفتر ہے جسے سجین کہتے ہیں، گناہ گار کی روح وہاں لے جائی جاتی ہے اور وہاں اس کا اندراج ہوتا ہے۔ اور اگر نیک ہو تو فرشتے جب آسمان پہ لے کے جاتے ہیں تو آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور سارے آسمانوں سے اوپر جا کر اللہ کے عرش کے نیچے ایک دفتر ہے جسے علیین کہتے ہیں، وہاں پھر نیک روحیں ہوتی ہیں، اور وہاں جب یہ روح جاتی ہے تو باقی روحیں اس کا استقبال کرتی ہیں اور اس سے حال وال بھی پوچھتی ہیں کہ میرے گھر والوں کا کیا حال تھا، میرے فلانے کا کیا حال تھا۔ تو پوچھتے پوچھتے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا نام لیتے ہیں کہ اس کا کیا حال ہے، تو کہتے ہیں وہ تو مجھ سے پہلے فوت ہو گیا تھا، یہاں نہیں آیا، وہ کہتے ہیں نہیں یہاں تو نہیں آیا۔ پھر وہ سارے افسوس کرتے ہیں کہ جب وہ یہاں نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے وہ جہنم میں چلا گیا۔ تو وہاں پر یہ ساری باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، کوئی کافر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، یہاں تک کہ سوئی کے سوراخ میں سے اونٹ گزر جائے۔ کیا مطلب؟ جس طرح سوئی کے سوراخ میں سے اونٹ گزرنا ناممکن، ایسے ہی کافر کا جنت میں جانا بھی ناممکن ہے۔ پھر جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو جنت و جہنم کے درمیان کی دیوار پر بٹھا دیا جائے گا، اس دیوار کا نام ہے اعراف۔ اللہ کہتے ہیں یہ پردہ ہے، اس پر کچھ لوگ بٹھا دیے جائیں گے۔ وہ اس لیے بٹھائے جائیں گے کہ انہوں نے زندگی میں ایک کام اتنا اچھا کیا کہ ان پہ جنت واجب ہو گئی، لیکن ساتھ ہی کوئی ایسا برا کام بھی کیا کہ جہنم واجب ہو گئی۔ اب ایک عمل کا تقاضا ہے کہ جہنم میں بھیجیں،
ایک عمل کا تقاضا ہے کہ جنت میں بھیجیں، اللہ ان کو بطور سزا کے وہاں بٹھا دے گا۔ کتنا عرصہ بیٹھے رہیں گے یہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن آخر میں فیصلہ یہ ہوگا کہ چلو تم سارے جنت میں چلے جاؤ۔ اسی وجہ سے سورۃ کا نام سورہ اعراف ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جنتی جہنم والوں سے پوچھیں گے کہ ہم نے تو جنت میں وہ سارے وعدے دیکھ لیے جو اللہ کیا کرتا تھا، کہ وہاں چشمے ہوں گے، وہاں نہریں ہوں گی، وہاں حوریں ہوں گی، وہاں محل ہوں گے، وہاں موتی ہوں گے، ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، کیا تم نے بھی جہنم میں وہ سارے چیزیں دیکھی جو اللہ وعدہ کرتا تھا؟ تو اس وقت وہ کافر بھی کہیں گے کہ نعم، جی ہاں ہم نے بھی جہنم میں وہ سارا کچھ دیکھا ہے جو قرآن میں بیان ہوا تھا۔ اس وقت ایک فرشتہ اعلان کرے گا لعنت اللہ علی الظالمین، ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ جہنمی کہیں گے جنت والوں سے کہ ہم تو یہاں بڑی مشکل میں ہیں، تھوڑا سا پانی دے دو جنت سے یا کوئی کھانے کی چیز دے دو۔ تو اس وقت جنتی ان کو جواب دے کے کہیں گے کہ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، جنت کی نعمتیں اللہ نے کافروں پر حرام کر دی ہیں، کافروں کو یہ نعمتیں نہیں مل سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں بنایا، اتوار سے کام شروع کیا، اتوار پیر 2 دن میں زمین بنائی، منگل بدھ آسمان بنایا، پھر جمعرات کو اللہ نے زمین کے اوپر کی چیزیں بنائی اور جمعے کو آسمان کے اوپر کی چیزیں بنائیں، پھر جمعے ہی کے دن آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، ہفتے کے دن کوئی کام نہیں کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ 1 سیکنڈ میں سب کچھ کر سکتا ہے، سیکنڈ بھی بہت بڑی بات ہے، اس سے بھی پہلے، لیکن 6 دن کیوں لگا دیے؟ وہ صرف ہمارے سمجھانے کے لیے کہ ترتیب سے کام کیا کرو، یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ کام کرنے لگے تو 24 گھنٹے کام اور اس کے بعد ہفتہ بیمار پڑے رہے، اس طرح نہیں، ترتیب سے شیڈول کے مطابق کام کیا کرو، اور ہر وقت کام نہیں، ہفتے میں 1 دن چھٹی بھی کیا کرو، یہ اللہ نے ہمیں ترتیب بتائی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعوا ربکم، اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور آہستہ آواز سے، یعنی دل میں عاجزی ہو اور آواز آہستہ ہو، یوں اللہ کو پکارو، یعنی دعا اس طرح کرو۔ تو علماء نے لکھا اور بخاری شریف میں یہ لکھا گیا کہ یہ جو ہم آمین کہتے ہیں یہ دعا ہے، الآمین دعاء، یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ آمین یہ دعا ہے۔ امام پڑھتا ہے پوری سورہ فاتحہ، اس میں اللہ سے کہتا ہے اے اللہ صراط مستقیم کی ہدایت دے، یہودیوں کے راستے سے ہمیں بچا، عیسائیوں کے راستے سے ہمیں بچا، پھر کہتا ہے آمین۔ تو جو دعا ہے نا، تو دعا کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ آہستہ آواز سے کہو، آہستہ آواز سے دعا، یعنی آمین آہستہ آواز سے کہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کو ہم نے رسول بنا کے بھیجا۔ یہاں پر اس رکوع میں نوح علیہ السلام کا واقعہ، آگے ہود علیہ السلام کا، پھر صالح علیہ السلام کا، پھر لوط علیہ السلام کا، اور پھر شعیب علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ اور واقعات میں سب میں مشترکہ بات یہ ہے کہ سارے نبیوں نے توحید کی دعوت دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ اور رسولوں نے جب ان سے کہا تو ہر قوم کے جو بڑے سردار تھے انہوں نے نبیوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا انا لنراک فی ضلال مبین، ہم تو آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ گمراہ ہیں۔ کسی قوم نے کہا اپنے نبی کو ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ تو بے وقوف ہیں، تو نبی نے بڑے پیار سے جواب دیا نہ میں بے وقوف ہوں نہ میں گمراہ ہوں، میں تو رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، اور میں تمہیں یہ نصیحت کرنے آیا ہوں، تمہیں یہ تبلیغ کرنے آیا ہوں۔ لیکن قوم نے جب نہ مانا تو پھر اللہ کا عذاب آیا، جیسے قوم نوح سیلاب میں غرق ہو گئی، اور قوم عاد پر اللہ نے تیز ہوا چلائی، اس میں وہ سارے مر گئے، اور قوم صالح پر اللہ نے فرشتے بھیجے، اس فرشتے نے چیخ ماری، سب کے سب وہیں مر گئے، اور قوم لوط پر اللہ نے پتھروں کی بارش کی، اس کی وجہ سے وہ مر گئے، اور قوم شعیب جو تھی، قوم مدین اس کا نام تھا، ان کی طرف اللہ نے رسول بنا کے بھیجا شعیب علیہ السلام کو۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبیوں میں سب سے بڑا خطیب شعیب علیہ السلام ہے، اور شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر ہیں، یہ 20ویں پارے میں تفصیل آئے گی۔ تو اس قوم کے اندر باقی قوموں سے ہٹ کر اور بیماریاں بھی تھیں، باقی قوموں میں بت پرستی تھی، لیکن اس قوم کے اندر ناپ تول میں کمی کرنا، جب لوگوں سے خریدتے تھے تو زیادہ لیتے تھے، اور جب لوگوں کو بیچتے تھے تو وہ پتھر جو رکھے ہوئے تھے وہ ہلکے رکھے، یوں سمجھیں کہ جب خریدتے تھے تو کلو کے حساب سے، اور جب بیچتے تھے تو لیٹر کے حساب سے، 200 گرام کی ڈنڈی مار گئے، اس طرح یہ بدیانتی کرتے تھے۔
اور یہ ڈکیتیاں بھی کرتے تھے کہ راستے میں بیٹھ کر لوگوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ تو شعیب علیہ السلام نے ان کو منع کیا اور ساتھ ان کو یہ بھی کہا کہ کاروبار میں بددیانتی نہ کرو، صحیح کاروبار کرو، صحیح ناپ کر صحیح تول کر جو تم دو گے اس کے بعد جو منافع بچے گا نا وہ تمہارے لیے بابرکت ہوگا، یوں ڈنڈی مار کر جو تم منافع لوگے نا اس میں خیر نہیں ہوگی۔ لیکن وہ کہنے لگے کہ شعیب ہمیں تبلیغ نہ کرو، اپنی نمازیں پڑھتے رہو، ہمیں کچھ نہ کہو۔ جیسا آج کل بھی لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب اپنی نمازیں پڑھتے رہو، ہمارے ملکی معاملات میں مداخلت نہ کرو۔ لوگوں نے نبی کو بھی یہی کہا کہ ہمارے نظام میں مداخلت نہ کرو، اپنی نمازیں جو مرضی پڑھتے رہو۔ تو یہاں پھر اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ نعمت کو یاد کرو۔ وہ نعمت کیا تھی کہ اذ کنتم قلیلا، تم تعداد میں تھوڑے تھے، فکثرکم، اللہ نے تمہاری تعداد بڑھا دی۔ تو اللہ یہاں بطور نعمت ذکر کر رہے ہیں تعداد کا بڑھ جانا۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں جی آبادی بڑھ جائے تو یہ تو بہت مشکل ہے، بڑا غلط کام ہے، بس بچے دو ہی پیدا کرو، آبادی زیادہ بڑھ رہی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ آبادی کے بڑھنا یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت انس جو خادم رہے 10 سال آپ کے، تو ان کی والدہ آئیں اور وہ آپ کی خالہ تھی نبی علیہ السلام کی۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس بیٹے کو دعا تو دے دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی، اللہ انس کی عمر میں برکت عطا فرما۔ تو ان کی عمر تقریباً 100 سال سے زیادہ ہوئی۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ اس کے مال میں برکت عطا فرما۔ پورے مدینہ میں ہر کھجور کا باغ سال میں 1 مرتبہ پھل دیتا تھا، حضرت انس کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا، نبی کی دعا تھی۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ اس کی اولاد میں بھی برکت عطا فرما۔ تو حضرت انس خود فرماتے ہیں کہ 125 کے قریب بچے مجھے یاد ہیں، اور اس کے علاوہ کتنے تھے مجھے یاد ہی نہیں ہے، اتنی اللہ نے برکت عطا فرمائی۔ تو نبی تو اولاد میں برکت کی دعا دے رہے ہیں، اور نبی تو خود فرما رہے ہیں کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو بچے زیادہ پیدا کرے، قیامت کے دن میں فخر کروں گا کہ میری امت سب سے زیادہ ہے۔ نبی تو یہ چاہ رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا یہ جو آبادی کے بارے میں نعرے لگائے جاتے ہیں اور جو منصوبہ بندی کا چکر چلتا ہے، یہ کافروں کی سازش ہے، یہ مسلمانوں کی نہیں ہے، کیونکہ کافروں کی عورتیں آزاد ہو چکی ہیں، وہ بچے نہیں پیدا کرتی۔ آپ حیران ہوں گے بعض ممالک میں ٹی وی پر اشتہار چلائے جاتے ہیں کہ جو عورت 1 بچہ پیدا کرے اسے $6000 دیں گے، اور اس بچے کے پڑھائی کا خرچہ سارا گورنمنٹ اٹھائے گی۔ اس کے باوجود وہاں کی عورتیں بچے پیدا نہیں کر رہی۔ اب وہاں کے تھنک ٹینک ہیں وہ بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ جس حساب سے آبادی مسلمانوں کی بڑھ رہی ہے تو یہ تو کچھ عرصوں کے بعد پوری دنیا میں مسلمان زیادہ ہوں گے۔ تو اس لیے انہوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا خاص طور پر اسلامی ممالک میں کہ بچے پیدا کم کرو کم کرو کم کرو۔ ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ وسائل کم ہیں، وسائل کم ہیں، تاکہ ان کی آبادی کم رہے اور یہ ہم سے زیادہ نہ ہو سکے۔ مقصد ان کا یہ ہے۔ اور ہم تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے پابند ہیں، ہم تو اللہ اور اس کے رسول کے غلام ہیں، ہم ان لوگوں کی باتوں میں نہیں آتے۔ ہم تو اللہ نے جتنی ہمت دی ہے اتنے بچے پیدا کرنے ہیں، اور یہ سمجھ کر کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بچے زیادہ پیدا کرو۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ